اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ واقعات شیئر کروں گی جو کہ اسلامی اور انبیاء کرام کے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام مشرکین سے مایوس ہو گئے، یعنی کہ وہ اس بات کا اندازہ لگا چکے کہ یہ لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے اور شرک سے باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی تیار کی۔ جب وہ کشتی مکمل ہو گئی تو آپ نے ایمان والے لوگ، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا، ان کے جوڑے بنا کر انہیں کشتی میں سوار کیا اور ان سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ کے سورہ ہود کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور رکے گی، بے شک میرا پروردگار بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے کہا کہ اس میں ہر کسی کے 2 جوڑے سوار کرو، سوائے ان کے جس کے بارے میں ہمارا پہلے قول ہو چکا ہے، یعنی کہ صاحب ایمان والوں کو اس میں سوار کرو اور جو کافر ہیں انہیں سوار مت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والے لوگوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بھی 2 جوڑے اس کشتی میں سوار کیے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے اور آپ پر یقین نہیں رکھتے تھے وہ سوار بھی نہ ہوئے اور آپ نے انہیں سوار بھی نہ کیا۔ کافی دن تک طوفان چلتا رہا جو کہ کافروں کے لیے ایک عذاب تھا۔ جب طوفان ختم ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اپنے تمام لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے لے کر اترے، اور اس کے بعد کاروباری زندگی شروع ہو گیا اور زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گھڑے بنانا شروع کیے۔ آپ مٹی سے گھڑے بناتے اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کا ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان سے بہت سے گھڑے خرید لیے۔ انہیں ان گھڑوں کی قیمت عطا کی اور اس کے بعد ان کے سامنے ہی ان گھڑوں کو توڑنے لگا۔ پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام نے برداشت کر لیا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا، کیونکہ وہ مسلسل گھڑے توڑتا ہی جا رہا تھا۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ نے اس آدمی سے کہا، اے شخص، تو ان گھڑوں کو کیوں توڑ رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ آپ تو یہ میرے ہاتھ بیچ چکے ہیں، اب میں ان گھڑوں کے ساتھ جو مرضی کروں، یہ میری ملکیت ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ یہ میں گھڑے بیچ چکا ہوں اور تم خرید چکے ہو، لیکن اس کے باوجود میں اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو یوں تلف ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ شخص جو کہ ایک فرشتہ تھا، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر ان سے کہا کہ آپ ان گھڑوں کو تلف ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جو کہ آپ نے خود تخلیق نہیں کیے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، تو آپ نے خدا سے اس کی مخلوق تلف کرنے کا کیوں کہا تھا؟ یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام رونے لگے اور ناہوزاری کرنے لگے۔ آپ اتنا روئے کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی نوح رکھ دیا، جس کا معنی ہے ناہوزاری کرنے والا۔ فرشتے کے ذریعے اللہ حضرت نوح کو اس بات کا اندازہ لگوانا چاہتا تھا کہ اگر تم اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو تباہ نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ تم نے ان کی قیمت وصول کی ہے، تو میں اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو تباہ کر کے
کیسے خوش ہو سکتا ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔